الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى الملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمة الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم امدادكم بمدادكم نظرت غمازاتكم دربين دنيا شادكم يا غوث اعظم دستگیر خذ بيدي شيئا لله يا حضرت غوث نغثنا بإذن الله امدادكم في سبيل الله اللہ محمد چاریان حقی خجا کتر فرید حق فرید یا فرید وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نینال ترب کے سامان عرش کے مہمان کے لیے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نماز اقصی میں تھا یہی صرف اللہ مانا اول و آخر ہے دست بستہ سب پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے
وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دے ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد اللہ خالق کائنات دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالی حق مسئلہ عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی مینوں اور تہانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، سادے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا معجزہ معراج اس دے کی پہلو پہلے عرض کیتے اور کچھ اس نو اج عرض کرنے ہاں۔ اللہ تعالی حق بیان کرنے دی اور سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کو غلاموں، حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ معراج شریف ایک بڑا وسیع عریض اپنے اندر موضوع رکھتا ہے۔ اس کے بے شمار پہلو نے یہ سرکار کا باکمال لاجواب بے مثال معجزہ ہے معراج النبی۔ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں، اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام سادے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، 12واں سال ہے، مکہ المکرمہ کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام ایک رات چلتے چلتے اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے گھر تشریف لائے۔ اس سرکار نے بڑا کرم فرمایا، دیکھو کہ آج کسی کے گھر استاذ آوے، شیخ آوے، پیر عالم دین، اس کی خوشی کا کی اندازہ ہوتا ہے۔ تو پھر جس حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کل کائنات نبی تشریف لائے، پھر آپ کی خوشی کا کی عالم ہوئے گا۔ آپ نے دیکھا حضور علیہ السلام آپ آرام فرمانا چاہتے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے لیٹر کا انتظام فرمایا، اور حضور حضرت ام ہانی دے گھر تشریف بھی اس واسطے لائے نا۔ میں کہنا کہ قیامت تک سرکار کو پتہ ہے نا کہ میری امت میرے اس معجزے سے جب بیان کرے گی نا تو نال ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر وغیرہ آئے گا۔ مسجد حرام کے نال ہی گھر سی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سرکار آپ تشریف لائے، آپ نے نا آپ کے لیٹر کا انتظام فرمایا۔ تو پھر لطف کی گل یہ ہے کہ وہ غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں کہ پہلے ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اب شام شام ہی سو گئے۔ پہلے حضور علیہ السلام ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حضور جاگ دے، آپ اتنا اللہ کی بارگاہ دے قیام فرما دے کہ آپ کا قوم مبارک جڑے انہاں وچ ورم آ جاتا ہے۔ یہ آپ کا شوقی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اللہ خالق کائنات نے فرمایا، آئیے قرآن پاک کی آیت عرض کرنے ہیں، سورہ مزمل دے ابتدائی کلمات۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔
تھوڑی دیر آرام بھی فرمایا کرو. محبوب خدا دی شوق عبادت کا ایک مقام ایک عالم ہے. حضور ساری رات جاگ کے اللہ کی عبادت کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تھوڑی دیر تسی آرام بھی فرمایا کرو. ساڈے بارے یہ حکم ہے اسی جتنی بھی عبادت کرتے جائیے اللہ تبارک و تعالی سانوں کدے بھی نہیں حکم فرماوے گا میرے بندے تھوڑی دیر آرام کرو سو جاؤ، لیکن قربان جائیے محبوب خدا دی عبادت دے. اللہ فرما رہا ہے قم اللیل الا قلیلا. حضور میرے محبوب تسی آرام بھی فرمایا کرو. میرے محبوب دے غلاموں اللہ تعالیٰ دے بندو اے یاد رکھو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگے ساری رات جاگتے نہیں، لیکن آج شام و شام ہی سو گئے. کئی بھائی کئی دوست سانو ایک دن کہتے ہیں لو جی دیکھو اگر حضور کو پتا ہوتا کہ میں